السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب بغداد کے مولانا ظہور سمرقندی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مولانا ظہور سمرقندی ولد حاجی یار سمرقندی مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری نماز جنازہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میری بیٹی زینب پڑھائے گی۔ میری اس وصیت کے پیچھے میری بہت بڑی خواہش ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ نیک پایا ہے۔ میری بیٹی نے زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری نماز جنازہ میری بیٹی پڑھائے، کیونکہ میری بیٹی ایک نیک پاک شخصیت ہے۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے بیٹھ کر جب یہ وصیت پڑھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں تو صبح صبح اٹھی ہی تھی جب مجھے گھر والوں کے شور نے جگا دیا۔ میں سمجھی کہ کوئی معمول کی بات ہوگی، مگر پتہ چلا کہ میرے سسر قضائے الہی سے وفات پا چکے ہیں۔ میرے سسر بہت شریف اور نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے مرنے کی خبر سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، مگر میری نند کے بارے میں انہوں نے جو وصیت کی تھی اس نے ہم سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ میرے سسر نمازی، پرہیزی اور متقی شخص تھے۔ ظاہر ہے وہ کوئی بے بات تو نہیں کر رہے تھے۔ ان کی وصیت میرے شوہر نے ہم سب کے سامنے پڑھ کر سنائی تو ہم لوگ بھی حیران ہو گئے تھے، مگر ایک کمرے میں ہم سب موجود تھے اور زینب موجود نہیں تھی۔ زینب میرے سسر کی بیٹی تھی، یعنی میری سب سے چھوٹی نند۔ اس کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زینب ایک نیک پاک باز عورت تھی اور عالمہ کا کورس بھی کر چکی تھی، مگر زینب کے بارے میں اس کے باپ کی یہ وصیت سن کر ہم سب ہی حیران رہ گئے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ مولانا ظہور سمرقندی صاحب کے مرنے پر وہ اتنی عجیب و غریب وصیت کر کے جائیں گے جسے پورا کرنا ناممکن ہی نظر آتا تھا۔ میرے شوہر نے یہ وصیت سب کے سامنے پڑھی تھی۔ ہم لوگ بھی حیران تھے۔ وہ کہنے لگے کہ چلو زینب کے کمرے میں چلتے ہیں، چل کر اسے بھی یہ بات بتاتے ہیں، کیونکہ جب سے ابا جان کی وفات کا اعلان ہوا تھا زینب کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ کمرے میں ہمیشہ اکیلی ہی رہتی تھی، دروازہ بند ہوتا اور وہ باہر کم ہی آیا کرتی تھی۔ مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے جب میری شادی کے روز ایک عورت میرے سامنے آئی اور مجھ سے کہنے لگی، اپنی نند زینب سے بچ کر رہنا، تم نہیں جانتی کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ تم ابھی اس گھر میں نہیں آئی ہو، دیکھ لینا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ میں اس عورت کی باتوں سے ڈر گئی، مگر جب سے میں اس گھر میں آئی تھی میں نے ایک ہی بات محسوس کی تھی کہ زینب تو کمرے سے ہی نہیں نکلتی، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی ہے۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کرتی تھی۔ رات کو اس کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں۔ یہ ساری خصوصی چیزیں جو میں نے اپنے ذہن میں بٹھائی تھی کبھی کسی سے نہ کہی تھی، کیونکہ اس گھر میں زینب کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کرتا تھا، بلکہ زینب باہر ہی نہ آتی۔ وہ اس گھر میں جیسے رہتی ہی نہیں تھی، بلکہ میرے سسر کے مرنے کے بعد یہ وصیت پڑھ کر ہم سب ہی حیران رہ گئے تھے۔ زینب تو اپنے باپ سے کجی کجی سی رہتی تھی۔ اس نے زندگی بھر شاید ہی کسی سے کوئی خاص لمبی بات کی ہوگی، مگر آج میرے سسر نے ایک عجیب غریب وصیت کر دی۔ ہم سب لوگ زینب کے کمرے میں گئے تو زینب نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ہم نے کہا کہ ابا جی نے تمہارے بارے میں ایک وصیت کی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اسے جائیداد وغیرہ سے کوئی لالچ نہیں۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنی جائیداد نہیں چاہیے، آپ لوگ اپنے اپنے حصے لے لیں، میرا رہنے دیں۔ نہیں زینب، بات اپنے ابا جی کے جنازے کے بارے میں ہے، تمہیں سننا پڑے گی۔ میں نے دیکھا کہ زینب ابھی تک خود کو کالی چادر میں لپیٹے ہوئے تھی، لگ رہا تھا جیسے وہ ہم سب سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میرے شوہر نے اسے وہ ساری وصیت پڑھ کر سنا دی۔ زینب پریشان ہو گئی، بھائی جان آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں ساری زندگی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، اب آپ مجھ سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ میں جا کر ابا جان کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ آپ اس وصیت کے بارے میں کسی بڑے مولانا صاحب سے پوچھ کر کوئی ایسا حل نکالیں کہ جس میں گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے لیے یہ کس قدر مشکل کام ہے۔ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاؤں گی، مگر کبھی ایسا نہیں کر پاؤں گی۔ زینب کی بات سن کر میرے شوہر غصے میں
آ گئے تم ہوش میں تو ہو، یہ ابا جان کی وصیت ہے، ان کی آخری وصیت ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ کوئی بیٹی اپنے باپ کی آخری خواہش سے کیسے منہ پھیر سکتی ہے؟ زینب تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ بات کرتے ہوئے بھی میرے شوہر نے یہ بات زینب سے کہی تو وہ بھی جذباتی ہو گئی۔ اچھا بھائی، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسا کر لوں، لیکن میں نے تو کبھی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، تو پھر آپ مجھ سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ مجھے نماز جنازہ کے سارے فرائض سمجھا دیں کہ کیسے پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد ہی میں کچھ سوچوں گی۔ زینب، سوچنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں جلدی کرنا ہوگا۔ ابھی تم تھوڑی دیر میں تیاری کر لو، ابا کو غسل دیا جا چکا ہے، ان کو کفن بھی پہنا دیا ہے، اب بس تمہارا انتظار ہے۔ میں سب لوگوں کو جمع کرتا ہوں، میں باہر جا کر جنازے کا وقت سب لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ زینب کا چہرہ لپیٹ کر مردوں والے کپڑے پہنا کر اسے لوگوں میں جنازہ پڑھانے کے لیے بھیج دیا جائے، لیکن دل میں بہت ڈر تھا۔ اتنی دیر میں میرے شوہر واپس آئے اور زینب سے کہنے لگے، تمہیں باہر آ کر نماز جنازہ پڑھانا ہی ہوگی۔ میں نے مولوی صاحب سے بھی پوچھ لیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جیسے آپ کے ابا جان کی وصیت ہے، اسے پورا کیا جائے، کیونکہ کسی بھی مردے کی وصیت کو رد نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی اس وقت جب وہ آپ کے لیے ایک نیک اور شفیق باپ کی حیثیت سے رہے ہوں۔ زینب، ایسی ضد نہ کرو کہ جس کے لیے مجھے تم پر سختی کرنا پڑے۔ میرے شوہر نے اپنی بہن کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے، اسی لیے اسے ہی نماز جنازہ پڑھانا ہوگی۔ پھر پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا سوجی، مجھ سے کہنے لگے کہ تم باہر جاؤ، مجھے زینب سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ مجھے شک سا ہونے لگا، کیونکہ زینب میری وہ نند تھی جس کے بارے میں نے لوگوں سے بہت بری باتیں سن رکھی تھی۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، مگر میرا ذہن صرف اور صرف کمرے کی طرف ہی تھا۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو کافی ساری عورتیں ہمارے گھر میں تعزیت کے لیے آ چکی تھیں، جو میں نے دیکھی تھی۔ کمرے میں میرا شوہر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہیں ابا جان کی وصیت پر عمل کر لینا چاہیے۔ میں نے جب زینب کے پھپھو کو ایسے جھانکتا دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میں تو زینب کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس کے باپ نے جو وصیت کی ہے کیا وہ اسے پورا کرے گی؟ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ زینب کی پھپھو کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ اس کے باپ نے کیا وصیت کی ہے۔ میں نے پوچھا، مگر چچی جی، آپ کو کیسے پتہ کہ زینب کے ابو نے یہ وصیت کی ہے؟ لو جی، میں خاندان کی ہوں، مجھے نہیں پتہ ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ظہور سمرقندی کی عقل پر تو پردہ پڑ گیا تھا، جو اپنی اس بدکار اور بے حیا بیٹی کو اپنا جنازہ پڑھانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ بھلا ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں نے کہا، چچی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زینب کیسے بدکار ہو گئی؟ اب تو وہ یتیم ہو گئی ہے، کم از کم اس کے بارے میں آپ ایسی بات نہ کریں کہ اس بیچاری کو دکھ ہو۔ میری بات سن کر چچی میرے مزید قریب ہو کر بیٹھ گئی اور بولی، تمہاری جس نند کے بارے میں تمہارے سسر نے اتنی بڑی وصیت کی ہے، کیا اس کی حقیقت تم جاننا نہیں چاہو گی؟ آنٹی کی بات سن کر میرے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے، اگرچہ یہ موقع ایسی باتوں کا تو نہیں تھا، مگر آنٹی نے مجھے خواہ مخواہ تجسس میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے پاس کوئی بہت بڑا راز ہے۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہاں سے اٹھ کر چھت پر چلو، تو میں نہ صرف تمہیں کچھ دکھاؤں گی بلکہ تمہیں پوری کی پوری کہانی بھی سنا دوں گی۔ تمہیں اپنی نند کے کرتوتوں کا پتہ چل جائے تو تم یہ کہو گی کہ نماز جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، اسے تو کوئی سلام بھی نہ کرے۔ پتہ نہیں ظہور سمرقندی نے کیا سوچ کر اپنی بیٹی کے بارے میں یہ وصیت کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب تمہاری نند جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ آنٹی نے مجھے حیران کر دیا تھا، مگر اس میں اس بیچاری کا کیا فائدہ ہے؟ زینب تو ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ ارے بیٹا، یہی تو فائدہ ہے اس کا، وہ ہر وقت ہی اپنے کمرے میں رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بدکاریاں کرتی ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دے گی کہ وہ بہت نیک ہے۔ اس کے باپ نے اسی کا نام لیا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ اس کے باپ نے وصیت میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ زینب میری بہت پاک صاف بیٹی ہے، میں ایسی نیک
بیٹی کے ہاتھوں اپنی نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ اب تم خود ہی بتاؤ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کی اتنی تعریفیں بلا وجہ کیوں کرے گا؟ اور ابھی تو تم اس کے ماضی سے واقف نہیں ہو۔ اس کا ماضی اتنا گھناؤنا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میرا تو ایسی لڑکی پر اچھی بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ آنٹی نے مجھے پریشان کر دیا تھا، لیکن میں بھی ان سے پوری کہانی سنے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ آنٹی آپ کے خیال میں زینب کیسی عورت ہے؟ کیا وہ یہ واقعی بدکار ہے؟ گاؤں کی باقی عورتیں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتیں۔ چاچی بولی، میں تجھے آنکھوں دیکھا حال بتاتی ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں زینب بھی کالج جایا کرتی تھی، وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہم نے تو زینب کا رشتہ بھی مانگ لیا تھا۔ مجھے زینب شروع سے بہت پسند تھی، کمبخت ہی ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھتا ہے تو اس کی صورت پر فدا ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا بھی زینب کے پیچھے پاگل تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے گھر منگنی کا پیغام لے کر آؤں گی، وہ مان گئی، خوش ہو گئی۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو بچے بھی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور میرا بھی مولانا ظہور کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ میں نے تو اسی غرض سے ان کے گھر رشتہ کیا۔ ان لوگوں نے قبول بھی کر لیا۔ میں نے اپنی زینب کو منگنی کی انگوٹھی بھی پہنا دی تھی۔ میں تو اب اسے اپنی امانت سمجھنے لگی تھی۔ پھر ایک رات ان لوگوں کے گھر سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ چیخو پکار کی آواز ایسی تھی کہ سن کر میں بھی ان کے گھر کی طرف بھاگی تھی، مگر گھر کا دروازہ بجانے کے باوجود بھی نہیں کھلا۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، دل بھی پریشان تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اندر سے چیخو پکار کی آوازیں سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا۔ ہم نے جب دروازہ بجایا اور کسی نے نہیں کھولا، دروازہ بجا بجا کر ہم لوگ تھک گئے، تو گھوم کر ہم لوگ انہی کے مکان کے پچھلی طرف چلے گئے، کیونکہ مکان کے پچھلی طرف سے کھڑکیاں نظر آتی تھی۔ کھڑکی کے اندر سے ہم گھر کا ماحول دیکھنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے اندر کا ماحول دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں تو اسی بات کی پریشانی تھی کہ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہ بن گئی ہو، اور ہم کوئی ان کی چوری یا تلاشی لینے تو نہیں آئے تھے۔ مگر تمہیں کیا بتاؤں، جب ہم لوگ گھوم کر پچھلی طرف گئے تو ہمیں جو منظر کھڑکی سے دیکھنے کو ملا، اس منظر نے ہمارے تو جیسے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے کبھی اس زینب کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ زینب ایسی لڑکی نکلے گی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میرا بیٹا تو وہ منظر دیکھتے ہی جیسے بے ہوش ہونے کو تھا۔ میری بیٹی کے سامنے اس کی منگیتر کسی اور کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ میرا بیٹا تو غصے ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ان لوگوں کے گھر کا دروازہ کھولنے کا انتظار کیا۔ ان لوگوں نے جب دروازہ کھولا تو سارے رو پیٹ رہے تھے۔ ظہور سمرقندی کہنے لگا کہ باجی، ہمارے گھر ڈاکو پڑ گئے تھے، انہوں نے سارا مال بھی لوٹ لیا، میری بیٹی اور بہو کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ ظہور مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی بیٹی پر یقین نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی، ڈاکو کون تھے، کہاں سے آئے، تم پولیس میں کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگا کہ باجی مجھے نہیں پتہ، وہ تو بس اپنے چہروں پر نقاب چڑھا کر آئے تھے، ہمیں لوٹ کر چلے گئے ہیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ظہور کی عدم دلچسپی سے معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی بات میں اپنی بیٹی کے کرتوتوں پر وہ پردہ ڈال رہا تھا، مگر ہم تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے کیا تھا، اور میں کسی ایسی عورت کو اپنے گھر نہیں لا سکتی تھی جس کا خون ہی گندا ہو، جو ایسی حرکتیں کرتی ہو۔ ہمارے دادا دادی، اماں ابا تو ایسے نہیں تھے۔ پتہ نہیں زینب کس پر چلی گئی، شاید اپنی ماں پر چلی گئی ہوگی۔ وہ بھی اسی طرح محبت کی شادی کر کے ظہور کے گھر آئی تھی، اور دیکھو اس کا نتیجہ کس کس کو بھگتنا پڑا۔ میں تو اسی لیے کہتی ہوں جب بھی بیاہ کرو کسی خاندانی لڑکی سے کرو۔ اب تم جذباتی ہو کر زینب کی شادی اپنے بھائی سے کرنے پر تلی ہوئی ہو، یہ بات بھی مجھے پتہ چلی ہے، مگر ایک بات جان لو کہ اس واقعے کے بعد جو کچھ زینب کے ساتھ ہوا تھا وہ پورے محلے نے دیکھا۔ اسی وجہ سے تو زینب کا آج تک کوئی رشتہ نہیں مانگتا، اسی وجہ سے تو زینب گھر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنی خوبصورتی کے باوجود بھی 30 سال عمر ہو گئی ہے، مگر ابھی تک کسی نے اس کا رشتہ نہیں مانگا۔ تمہیں
وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اب ایسے میں یہ نوٹنکی ہے کہ اس کے باپ نے وصیت کی ہے کہ میری بیٹی میرا جنازہ پڑھائے گی۔ جس باپ نے جیتے جی اپنی بیٹی کو منہ نہیں لگایا، اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اس سے راضی نہیں تھا۔ مرتے وقت وہ کیسے خواہش کر سکتا ہے کہ ایسی ناپاک پلید اولاد اس کا جنازہ پڑھائے؟ یہ تو مجھے سراسر سازش لگتی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی، تم دیکھ لینا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ظہور ایسی بے وقوفانہ خواہش کرے، اور تم جانتی ہو کہ اس ڈکیتی کے بعد ان کے گھر میں کیا ہوا تھا۔ زینب نے تو گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، چھوڑتی بھی کیوں نہیں، پیڑ سے جو ہو گئی تھی۔ کسی ناجائز کو پالا اور دنیا کے سامنے لانا آسان بات تو نہیں ہوتی۔ پہلے تو ظہور نے اپنی بیٹی کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کی، مجھ سے بھی کہا کہ ابا تم رشتہ ختم نہ کرو، میری بیٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بلا وجہ شک کر رہی ہو۔ میں کیسے شک نہ کرتی، تم یہ بتا دو۔ جیسے جیسے مہینے بڑھ رہے تھے زینب کی ماں پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد اس نے زینب کو اپنی بڑی بہن کے پاس بھجوا دیا تھا، وہاں سے ٹھیک 7 مہینے کے بعد وہ واپس آئی تھی۔ اس کے تو خد و خال ہی بدل چکے تھے، ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا گناہ کر کے واپس لوٹی ہے، چہرے کی معصومیت تک اٹھ چکی تھی۔ اب اس زینب میں پہلے والی بات نہیں رہی تھی، بس اس کے بعد اس نے گھر میں رہنا شروع کر دیا، کچھ عرصے کے بعد قرآن پاک پڑھنے لگ گئی، اور یہاں تک کہ محلے کے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ مگر میں تو جہان دید عورت ہوں، اس لڑکی کے سارے تیور اچھی سے جانتی ہوں، مجھے سب پتہ ہے کہ یہ اس کی نوٹنکیاں ہیں۔ اب یہ باپ کی وصیت والا ناٹک کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ میں آنٹی کی باتیں سن کر ایک جگہ ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے زینب کے بارے میں اتنی باتیں واقعتاً کبھی بھی معلوم نہیں تھیں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر نیچے آ گئی، اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی کہ زینب والے معاملے پر واقعی میں خاموش ہو جاؤں، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے۔ اپنے شوہر کو اتنے غصے میں دیکھ کر میں بھی سہم گئی تھی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے شوہر کو کس بات کا غصہ ہے۔ میں یہی سوال لے کر زینب کے کمرے میں گئی، مگر اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر رکھا تھا۔ میں نے دروازہ بجایا، زینب نے دروازہ کھولا، باہر آ گئی۔ اس نے کالے رنگ کا عبایا اوڑھ رکھا تھا، کہنے لگی کہ بھابھی میں تیار ہوں ابا کا جنازہ پڑھانے کی، میں نے مکمل تیاری کر لی ہے۔ ویسے بھی مجھے علم تو تھا کہ ابا ایسا کچھ کریں گے، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ ابا اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گے۔ بہرحال ابا کی مرضی، جیسے وہ کہے، میں اسی میں خوش ہوں۔ اب زینب مجھے ایک منجھی ہوئی عورت لگ رہی تھی، مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، نہ ہی وہ جذباتی ہوئی تھی، نہ اس نے آنکھ سے ایک بھی آنسو بہایا تھا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی، ایسی لڑکیاں بھی پائی جاتی ہیں جو اپنے باپ کے مر جانے پر بھی کسی قسم کا فرق نہیں پڑنے دیتی خود پر۔ میں دل میں سوچنے لگی، ہم تو اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ زینب کہنے لگی کہ میں اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اسی وجہ سے ان کی عجیب و غریب شرط مان رہی ہوں، ورنہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی بھی یہ شرط ماننے پر تیار نہ ہوتا۔ میں نے بس اپنے بابا کی محبت میں اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ میری شہرت محلے میں کیسی ہے، میں تو کبھی گھر سے نہیں نکلی۔ زینب کی یہ 2 نمبر باتیں اب مجھے بہت غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس نے نقاب کر رکھا تھا، تب ہی میرے شوہر نے زینب سے کہا کہ اس کا نقاب اتارنا کیا مطلب ہے؟ بھائی جان، میں اتنے سارے مردوں کے سامنے بنا نقاب ہو جاؤں گی؟ ابا کی وصیت پر اگر عمل کرنا ہے تو پھر تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا۔ ابا نے خود تم سے کہا تھا کہ زینب کبھی اپنا چہرہ نہیں چھپائے گی، اپنا چہرہ کھلا چھوڑو اور چل کر ابا کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ میرے شوہر نے سختی سے زینب کی طرف دیکھ کر کہا، نماز جنازہ پڑھاؤ؟ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا، اب تو مجھے بھی اس پر شک ہو رہا تھا کہ وہ باہر کیوں نہیں جانا چاہتی۔ بہرحال زینب نے بڑا پن دکھایا، اس نے اپنے بال باندھ لیے، اچھے سے خود کو ڈھانپ لیا، چہرہ کھلا چھوڑا اور میرے شوہر کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ سب عورتیں بھی حیران ہو رہی تھی، زینب اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھانے جا رہی تھی۔ زینب کے کردار پر ہر ایک کو ہی شک تھا، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ منسوب ہو چکا تھا
اس کے بعد ایسی لڑکیوں پر کوئی بھی یقین نہیں کرنا چاہے گا، وہ اپنے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں۔ میرے شوہر کا بھی رویہ زینب کے ساتھ عجیب سا ہی ہوتا تھا، اس سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، مگر ابا جان کی وصیت کے بعد سے ان کا رویہ بدل چکا تھا۔ جیسے ہی زینب گھر سے نکلی، گھر میں وہی باتیں ہونے لگی کہ پتہ نہیں اب یہ کیا گل کھلائے گی، وہاں مردوں کو بہکانے جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے گھر کے اندر موجود بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے زینب کو بدنام کر کے رکھا تھا۔ بہرحال تقریباً شام کے وقت جب جنازہ تیار ہو گیا، میت دفن ہو گئی، تو میرا شوہر زینب کو گھر لے آیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی، اس کے چہرے پر بھی خوشی تھی۔ وہ زینب جو گھر سے نکلتے ہوئے اپنے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی لے کر گئی تھی، جس کی آنکھوں سے صرف پریشانی جھلک رہی تھی، اب وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر بھی مطمئن لگ رہا تھا، دونوں کی آنکھوں میں عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا زینب نے نماز جنازہ پڑھائی؟ کہنے لگا کہ پڑھانے کی نوبت نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ ایسا کیا ہو گیا؟ بس میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ابا کی یہ وصیت بلا وجہ نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی جو ہمیں سمجھ آئی ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے بارے میں یہاں تک سوچ سکتا ہے۔ اب تم سب لوگ گھر میں تیاری کرو، 1 مہینے کے بعد میں زینب کو رخصت کر کے بھیج رہا ہوں۔ اس کی شادی ہو رہی ہے، رشتہ مل چکا ہے، بات پکی ہو چکی ہے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران ہو چکی تھی۔ میں اپنے شوہر کے منہ کی طرف دیکھنے لگی تھی، میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زینب کی شادی ہو جائے گی؟ آپ نے تو کسی کو رشتہ نہیں دکھایا، گھر بھی نہیں بلایا، پھر یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میری بات سن کر شوہر مسکرایا اور بولا، بس ابا نے اس کا کام کر دیا تھا۔ ابا جان نے اپنی بیٹی کے لیے جو سوچا وہ بہترین تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ بلکہ تمہیں کیوں بتاؤں، تم تو بد نیت عورت ہو۔ میری بہن کے بارے میں تم نے کبھی نہ ہی منہ سے کوئی اچھے الفاظ کہے اور نہ کبھی اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھی۔ میں اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں خود کروں گا۔ شوہر کا یہ رویہ میرا دل دکھا رہا تھا، مگر میں خاموش تھی کیونکہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سب لوگوں سے پوچھا کہ کیا زینب نے نماز جنازہ پڑھایا یا کسی نے؟ مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا، شاید کوئی اس بات سے واقف ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا، بس مجھ سے یہی کہا کہ دعا کے نکاح کی تیاریاں کرو، میں اس کی شادی کروں گا۔ اب وہ اس گھر سے چلی جائے گی، عزت سے اپنا گھر بسائے گی۔ میں نے بھی زینب کے نکاح کی تیاریاں شروع کر دی تھی، مگر آنٹی وہ عورت تھی جنہوں نے مجھے سچ اور حقیقت سے دوبارہ آگاہ کیا۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس وقت قبرستان میں موجود تھی، انہوں نے ہی زینب کو باپ کے جنازے میں جاتے دیکھا۔ مجھے آنسوؤں کے بیچ انہوں نے بتایا، بیٹی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس دن جو بھی باتیں میں نے تمہیں بتائی تھی اس کا دوسرا رخ نہیں دیکھا تھا، میں نے تو بس خود کو ہی صحیح سمجھتی رہی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص جو اس دن زینب کے ساتھ تھا، جسے میں نے دیکھا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا شوہر تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے ساتھ دعا نکاح کر چکی تھی، مگر اپنے باپ کے رعب و دبدبے کی وجہ سے اس نے کبھی بھی کسی کے سامنے نام نہیں لیا تھا کہ وہ خفیہ طور پر ضمیر عالم سے نکاح کر چکی ہے، جس آدمی کی وجہ سے اس کے باپ نے پھر بھی اپنی عزت رکھنے کے لیے اس نکاح سے انکار کر دیا۔ کہا کہ ہم تمہارا نکاح نہیں مانتے، تمہیں چچی کے بیٹے سے ہی شادی کرنا پڑے گی۔ جس کے ساتھ زینب نے خود نکاح کیا تھا وہ بہت امیر ترین شخص تھا، جو کچھ ڈاکے کی آڑ میں اس نے دعا کے ساتھ کیا وہ تو اس کا بدلہ تھا، وہ انتقام جو اس نے اس وقت سے سوچ رکھا تھا جب سے زینب نے اپنے ماں باپ کی پسند کے سامنے سر جھکایا تھا، مگر وہ بھی خاندانی شخص تھا، اس نے زینب کو چھوڑا نہیں، اسے طلاق نہیں دی تھی، اس امید پر اس کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر اس کو قبول کر لے گی۔ اس میں سب سے بڑی غلطی اس کے ماں باپ کی بھی تھی، جنہوں نے اس پر ذہنی دباؤ ڈالا، اس سے اس کی اولاد بھی چھینی، اس کے شوہر سے بھی دور کر دیا، زندگی بھر کے لیے اسے خوشیوں سے محروم کر دیا۔ زینب نے لوگوں کے الزامات سہ لیے، مگر لوگوں کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی، نہ ہی کسی کو یہ بتایا کہ جو شخص اس کے گھر آیا تھا
وہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ اس واقعے نے ظہور کو بھی اللہ کے قریب کر دیا۔ پتہ نہیں اس کو یہ بات کیسے معلوم تھی کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے وہ ممکن ہو پائے گا۔ زینب کا شوہر بھی جنازے میں آیا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو سب کے سامنے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ بے اختیار وہ اپنی بیگم سے معافی مانگ کر اس کے پاؤں پڑ گیا، کہا کہ میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ زینب تو شاید اسے بھول چکی تھی، زندگی میں آگے بھی بڑھ چکی تھی، مگر شاید اپنے باپ کے جنازے پر اسے اس طرح دیکھ کر اس شخص کا پچھتاوا جاگ اٹھا۔ اس نے زینب کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا ہے، اسی وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں کہا ہے کہ زینب کے نکاح کی تیاری کرو، اس سے دوبارہ نکاح کرے گا، بارات لے کر آئے گا، اسے عزت سے دلہن بنا کر لے جائے گا۔ دیکھو باپ کا نماز جنازہ اس نے پڑھایا تو نہیں، مگر کتنی بڑی حکمت تھی اس کے پیچھے کہ زینب کو اس کے شوہر سے ملوا دیا۔ یہ سچ ہے کہ ماں باپ مرتے وقت بھی اپنی اولاد کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ اس دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر مخلص محبت کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔